اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله موجود دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات محمد وعلم صلوات بلند آواز سے پڑھا کرے محمد وعلى محمد صلی اللہ محمد. ہاں اس لیے کہ حدیث معصوم ہے. معصوم نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذوب بالنفاق. ہم پر صلوات بلند آواز سے پڑھا کرو اس لیے کہ جہاں بلند صلوات پڑھی جاتی ہے نفاق وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، سورہ کوثر کے تحت امام حسن علیہ السلام کی فضیلت قرآن و حدیث کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے وہ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. کل بات ہمارا اور آپ کے درمیان یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر کی شکل میں نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کیا. اور پھر کوثر سے وہ نسل کثیر کی جو آج تک قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گی، وہ اپنے حبیب کو عطا کیا. اور اس سلسلے کی پہلی کڑی کا نام ہے حسن مجتبیٰ. بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد. ویسے تو پورا قرآن اپنی ذات میں معجزہ ہے.
قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرکت معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک نقطہ معجزہ ہے۔ لیکن اس قرآن میں سورہ کوثر وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن کی صداقت کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، کہ جب اللہ نے کہا کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی دوسری کتاب بنا کر لے آؤ، اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لے آؤ، تو میرے نبی نے یہی سورہ کوثر تھا کہ جسے کعبے کی دیوار پر، جہاں پہ سب معلقات کے نام سے جو اشعار مشہور ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ 3 آیتیں کہ اگر اپنے اوپر بہت ناز ہے اور گھمنڈ ہے تو میں نے 3 آیتیں لکھی ہیں، ان میں سے ہی کسی ایک کا جواب لے آؤ، صبح قیامت تک اس کا جواب نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس سے کوثر کی پہلی کڑی کا نام ہے حسن مجتبی، حسن۔ اور کل میں نے آپ کی سماعت کے حوالے جملہ کیا کہ جس وقت میرا یہ امام دنیا میں آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا، اور جب بیٹی نے اور علی نے کہا کہ یا رسول اللہ بچے کا نام رکھیں، تو رسول نے یہی کہا کہ تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی ہے تو میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا ہوں، اس کا نام وہ رکھے گا۔ اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آواز دی کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ حسن، نام حسن۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ یہاں پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ امید ہے کہ سارے قبول کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نام رکھا حسن۔ حسن اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسن اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہہ ہے۔ اس میں فاعل جو ہے وہ صفت عارضی رکھتا ہے، یعنی جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور صفت مشبہہ وہ ہے جو کبھی بندے سے جدا ہی نہ ہو۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ تو لفظ حسن جو ہے یہ اس میں فاعل نہیں ہے، یہ ہے صفت مشبہہ۔ اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، علی یہ ہے اس میں فاعل، علی یہ ہے صفت مشبہہ۔ توجہ کیجئے گا تھوڑی سی، علی یہ ہے اس میں فاعل، علی یہ ہے صفت مشبہہ۔ علی جو کبھی بلند ہو کبھی نہ ہو، علی جس سے بلندی کبھی جدا ہی نہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ علی جو کبھی بلند ہو کبھی نہ ہو، علی جس سے بلندی کبھی جدا ہی نہ ہو، حسن جس سے حسن کبھی جدا ہی نہ ہو، جو یہاں بھی حسن ہو وہاں بھی حسن ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نام رکھنے والا ہے خدا، اور نام ایسا رکھا کہ حسن جس سے کبھی جدا ہی نہ ہو، جو ہر زمانے میں حسن کی خیرات بانٹتا ہو، اور صرف حسن نہیں، حسن مجتبی۔ میرے امام کو صرف حسن نہیں کہا جاتا، حسن مجتبی۔ اب دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے مجتبی۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ اب یہ باتیں ضروری ہے نہیں، ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ قیمت مجھے مل جائے گی۔ ایک ہے مصطفیٰ اور ایک ہے مجتبی، معنی دونوں کے ایک ہے چنا ہوا، لیکن بڑا فرق ہے مصطفیٰ میں اور مجتبی میں۔ جو سب میں سے چنا جائے وہ ہے مصطفیٰ، جو چنے ہوا میں سے چنا جائے، اور جو ہے نہیں ہے آپ مولا آباد و شاد رکھے آپ، جو سب میں سے چنا جائے یہ ہے مصطفیٰ، جو چنے ہوئے میں سے چنا جائے۔ میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے بھی میرے ساتھ ہم سفر ہو جائے۔ ایک باغی نے ایک
باغیچے سے پھول توڑے، 100 پھول توڑے، اس میں سے اس نے 90 الگ کیے، 10 الگ کیے. یہ جو 10 الگ ہوئے یہ ہے مصطفیٰ. اب ان 10 میں سے اس نے 5 بالکل علیحدہ کیے، یہ ہے مجتبی. جو سب میں سے چنا جائے وہ ہے مصطفیٰ، جو چنے ہوئے میں سے چنا جائے وہ ہے مجتبی. مصطفیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجتبی ہر ایک نہیں ہو سکتا. آسان کرتا ہوں، میں نے کہا یہ سب چیزیں ہر جگہ ظاہر سی بات تو نہیں پڑی جاتی، لیکن یہاں پہ مجھے امید ہے کہ مجھے قیمت ملے گی. مصطفیٰ ہر ایک ہو سکتا، کوئی بھی مجتبی ہر ایک نہیں ہو سکتا. سورہ حج پڑھیے گا، سورہ حج. آواز قدرت اللہ یستفی من الملائکۃ الرسل ومن الناس واللہ واسع بصیر سمیع بصیر. سورہ حج کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا، چنا ہے ملائکہ میں اور انسانوں میں سے. یعنی مصطفیٰ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی. لیکن مجتبی ہونا آسان نہیں ہے، تھوڑی توجہ کرتے رہیے گا سرکار. مصطفیٰ انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، لیکن مجتبی ہونا آسان نہیں ہے. سورہ آل عمران پڑھیے گا. آواز قدرت ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. آواز قدرت ہے اللہ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. لیکن انہیں جنہیں اللہ نے مجتبی بنایا ہے ان پر غیب کو مطلع کرتا ہے جیسے وہ چاہے. آسان ہو گیا آپ کے لیے. یعنی مصطفیٰ انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی. مجتبی ہر ایک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ رسولوں میں سے مجتبی ہوتا ہے. جو سب میں سے چنا جائے وہ مصطفیٰ ہے، جو چنے ہوئوں میں سے چنا جائے. اب ایسی باتوں میں بولا کیجئے تاکہ لگے کہ محنت کی قیمت مل رہی ہے. یعنی مصطفیٰ انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے. مجتبی ہر جگہ سے نہیں، من رسلہ، رسولوں میں سے جسے اللہ مجتبی کر لے اس پر غیب کو مطلع کر دیتا ہے. یعنی جو مجتبی ہو وہ غیب پر مطلع ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب رسولوں میں سے مجتبی کون ہے؟ تو پھر سورہ نحل پڑھیے گا کہ جہاں پہ جناب ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے تمہیں مجتبی بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کی ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. یعنی رسولوں میں سے ابراہیم ہے مجتبی، رسولوں میں سے ابراہیم ہے مجتبی. انسانوں میں سے آدم ہے مصطفیٰ، رسولوں میں سے ابراہیم ہے مجتبی. اور مجتبی وہ ہوتا ہے جس پر غیب کو اللہ مطلع کرتا ہے. ابراہیم کو مجتبی بنایا، لیکن مجتبی بننے کے بعد بھی ابراہیم کو یہ کہنا پڑا کہ دکھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے. اور میرا مولا حسن ایسا مجتبی ہے تو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ بھی کرتا ہے، ملاحظہ بھی کرتا ہے. صلوات محمد آل محمد. مجتبی ہر ایک نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں بھی. مجتبی رسولوں یعنی جو چنے ہوئوں میں سے چنا جائے یہ ہے مجتبی. نام رکھنے والا خدا. اب دیکھیں موضوع دیا تو پھر موضوع سننے تاکہ لگے کہ جو محنت ہو رہی ہے اس کی قیمت وصول ہو رہی ہے. مصطفیٰ ہر ایک ہو سکتا ہے، مجتبی ہر ایک نہیں ہو سکتا.
قرآن رسولوں میں سے مجتبی بنایا گیا، اور 3 مجتبی قرآن نے بتائے ہیں، 3 مجتبی۔ پہلا مجتبی قرآن نے آدم کو کہا، دوسرا مجتبی قرآن نے ابراہیم کو کہا، تیسرا مجتبی قرآن نے یوسف کو کہا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، 3 مجتبی قرآن نے بتائے۔ پہلا مجتبی آدم، دوسرا مجتبی ابراہیم، تیسرا مجتبی یوسف، اور ایک ہے ہمارا مولا حسن مجتبی۔ آدم بھی مجتبی ہے، حسن بھی مجتبی ہے، لیکن فرق ہے، آدم مجتبی ہونے کے باوجود جنت کا لباس جنت میں پہن سکتے ہیں۔ اور جو ہے یا نہیں ہے، آپ مولا آباد و شاد رکھے آپ کو۔ آدم مجتبی ہونے کے باوجود جنت کا لباس جنت میں پہن سکتے ہیں، اور میرا حسن ایسا مجتبی ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے لباس منگا لیتا۔ صلوات محمد آل محمد۔ 3 مجتبی قرآن نے بتائے، آدم، ابراہیم، یوسف۔ قرآن نے 3 مجتبی بتائے، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب یوسف۔ جناب یوسف کو بھی قرآن نے مجتبی کیا۔ کتنا حسین ہے جناب یوسف، کتنے حسین کہ مصر کے پورے بازار الٹ گئے، زلیخا دیوانی ہو گئی، عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن وہ یوسف چاہے جتنا حسین ہو جائے حسن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تو لفظ سنے جاتے ہیں اور لفظوں سے معنی چنے جاتے ہیں۔ یوسف چاہے جتنے حسین ہو جائیں حسن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حسن ہے شبیہ پیغمبر، اور حسن یوسف میں اور حسن محمد میں یہ فرق ہے کہ جب اللہ نے یوسف کو دنیا میں بھیجا تو چہرے کے سارے نور کے پردے ہٹا دیے، اور میرے نبی کے چہرے پہ اللہ نے نور کے 90,000 پردے ڈالے، اور جب دنیا میں بھیجا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہٹایا، بھائی ایک پردہ شب معراج ہٹایا تھا، کائنات اندھی ہو گئی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ محمد کی شبیہ کا نام ہے حسن، جس سے حسن کبھی جدا ہی نہ ہو، صفت مشبہہ ہے جس سے کبھی حسن جدا ہی نہ ہو۔ میں نے بڑا سوچا کہ آخر دیکھیں، اگر وہ کوئی نام رکھ رہا ہے تو حکمت سے تو خالی نہیں ہے، عام انسان نہیں رکھ رہا ہے نا کہ اچھا لگ رہا رکھ لیا جائے۔ توحید نام رکھ رہی ہے، ذات خدا نام رکھ رہا ہے، نام رکھا حسن۔ اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی کہ وہ لفظ ہی لفظ ہے، اللہ لفظ ہی لفظ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود ہے، وہ لفظ ہی لفظ ہے۔ اس کے لفظ کا اظہار ان کی شکل میں ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ تمہیں دیکھیں مجھے پہچانے۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، انا الرحمن وحی الرحم، رحمان میں ہوں، میری رحمت کا تقاضا محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی دیکھنا ہے کہ میں کیسا رحمان ہوں تو اس کی رحمت کو دیکھو، اسے دیکھو مجھے پہچانو، اسے دیکھو مجھے پہچانو۔ اسی لیے میرے مولا کو نفس اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، یہ سارے القاب دیے گئے کہ اگر دنیا سمجھنا چاہے کہ وہ کیسا ہے تو یہ دیکھے کہ جس کے بنائے ہوئے بندے ایسے ہیں اس کا بنانے والا خالق کیسے ہوگا۔ اب چونکہ کائنات میں مشہور تھا وہ بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، کائنات پریشان تھی وہ کیسا جمیل ہے، کیسا حسین ہے۔ اللہ نے حسن کو پیدا کر کے بتایا کہ یاد رکھو اور دیکھو، جس کی بنائی ہوئی تصویر اتنی حسین ہے اس کا بنانے والا مصور کیسا حسین ہوگا۔ صلوات محمد آل محمد۔ انہیں دیکھو مجھے پہچانا، اگر دیکھنا ہے وہ کتنا جمیل ہے اور وہ کتنا حسین ہے تو پھر دیکھو اسے کہ جس کی تراشی ہوئی تصویر ایسی ہے
تو اس تصویر کو تراشنے والا مصور کتنا حسین ہوگا. نام حسن آپ لوگوں سے زیادہ امید ہے کہ ان لفظوں پر آپ لوگ بولیں گے کم از کم. نام حسن کس نے رکھا؟ ذات خدا نے رکھا. اور کل بھی میں نے آپ کی سماعت کے حوالے جملہ کیا کہ اس گھرانے کا مزاج عجیب و غریب ہے. باپ بیت اللہ میں آتا ہے، بیٹا شہر اللہ میں آتا ہے. باپ آیا بیت اللہ میں، بیٹا آیا شہر اللہ میں. تو مصطفیٰ ہر ایک ہے، مجتبی ہر ایک نہیں ہے. چنوں میں سے جو چنا جائے وہ ہے مجتبی. نہ جانے کیسا مجتبی ہوگا میرا مولا، اور کیسا حسین ہوگا فاطمہ کا لال، کہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں جو حسن بن جائے. لفظوں پہ غور نہیں کیا ہے آپ نے، خدا کی قسم. محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں جو حسن بن جائے اس کا حسن کیسا ہوگا، وہ کتنا بڑا حسین. زمانے نے خدا کی قسم ان ہستیوں کو سمجھا ہی نہیں، اور اہل بیت کو نہ سمجھنے کی جو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ عالم اسلام نے ان ہستیوں کو سمجھا کیوں نہیں. حالانکہ رسول بتاتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے. کبھی خطبہ روک کر دکھایا، کبھی ممبر سے اتر کے دکھایا، کبھی زانو پر بٹھا کر دکھایا، کبھی کاندھے پہ اٹھا کر دکھایا. امت نے تسلیم کیوں نہیں کیا، مانا کیوں نہیں؟ تو جو میری سمجھ میں بات آئی وہ یہ آئی کہ چونکہ امت نے محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، چونکہ محمد کو سمجھا اپنے جیسا، لہذا اس کے قول کو، اس کے افعال کو، اس کے کردار کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے یہ بھی چاہتا ہے، جیسے ہماری خواہش ہے ویسے ہی اس کی خواہش ہے. بس جتنی دیر وحی ہو رہی ہے اتنی دیر نبی ہے. سلسلہ وحی ختم ہوا پھر وہ ہمارے جیسا عام بشر ہے. تم نے قرآن کو تلاوت کے لیے پڑھا ہے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا ہے. قرآن کو اگر ہدایت کے نظر سے پڑھتے تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ جتنی دیر وحی ہو رہی ہے اتنی دیر نبی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہوا پھر وہ ہمارے جیسا عام بشر ہے. ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، ہم پر وحی نہیں آتی ہے. جتنی دیر وحی آ رہی ہے اتنی دیر نبی ہے. وحی ختم ہوا پھر وہ ہمارے جیسا عام بشر ہے. قرآن کو غور سے پڑھو، سورہ یونس کو پڑھنا. آواز قدرت قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وحی الہی کے تحت کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو وہی ہوتی ہے. اور آگے بڑھ جاتا ہوں. سورہ فتح، آواز قدرت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیغمبر انہوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تھوڑا تھوڑا بولیے گا سرکار. بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا. کچھ لوگ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بولنے والوں کو بھی گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو اتنا زور زور سے بول رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہے نہیں ہے آپ، لہذا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے. وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں جس کے پاس زبان تو ہوتی ہے، قوت بیان نہیں ہوتا ہے. لہذا بولنا یہ ضروری چیز ہے. نام رکھا حسن نے. مجتبی 3 نبی، آدم، ابراہیم، یوسف، اور ان میں میرا مولا حسن مجتبی، جس کے برابری نہ آدم کر سکتے، جس کی برابری نہ ابراہیم کر سکتے، جس کی برابری نہ یوسف کر سکتے. بات آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. جب بھی ذکر ہوگا ایک کا نہیں ہوگا، یعنی ذکر صرف اچھے کا نہیں ہوگا.
بلکہ اچھے کے مقابلے میں جو برا تھا اس کا بھی پریشان ہو گئے. آپ پریشان نہ ہوئیے گا. تھوڑی سی آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے امتحان لے رہا ہوں، بھائی ایک نقطے کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں. بالکل بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ بس متوجہ کرا رہا ہوں. ہمارے پہلے امام کون ہیں؟ حضرت علیہ السلام. دوسرے امام امام حسن. تیسرے امام امام حسین. چوتھے امام زین العابدین. پانچویں امام. یہ بچہ آپ کسی 10 سال کے بچے کو بھی اگر پکڑیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ پہلے امام سے لے کر کے آخری امام تک کا نام. اب اگر اسی بچے سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ بتاؤ پہلے امام کا قاتل کون ہے، دوسرے امام کا قاتل کون ہے، تیسرے امام کا قاتل کون ہے، اس لیے کہ مجبوری ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے سلیبس ادھورا پڑھا. بات پہنچ جائے گی تو قیمت دے دیجیے گا. سلیبس ہم نے ادھورا پڑھا. جس آغوش مادر میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 12 امام ان کے یہ نام ہے، وہیں پر ذمہ داری یہ بھی تھی کہ یہ بھی بتائے کہ کس امام کا کون قاتل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے. جس آغوش مادر میں ہمیں یہ بتایا گیا اور پڑھایا گیا اور سمجھایا گیا اور یاد کرایا گیا کہ تمہارا 12 امام ہے، اس امام کا کیا نام ہے، اور بچے سے لے کر کے مرتے دم تک وہ نام یاد ہے. تو اگر اسی آغوش میں یہ بھی بتایا گیا ہوتا کہ کس امام کا کون قاتل ہے تو پھر قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی ہر جگہ ضرورت نہ پڑتی، بلکہ بچہ جانتا کہ میرے کس امام کا کون قاتل ہے. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس امام کا کون قاتل ہے. پہلا امام امام علیہ السلام قاتل عبد الرحمن ابن ملجم. دوسرے امام امام حسن مجتبی قاتل جودہ بنت اشد. اصل قاتل معاویہ ابن ابو سفیان. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان. تیسرے امام امام حسین قاتل اصل قاتل یزید. چوتھے امام قاتل ولید بن عبد الملک بن مروان. پانچویں امام کا قاتل ہشام ابن عبد الملک. چھٹے امام کا قاتل منصور الدوانقی. ساتویں امام کا قاتل ہارون رشید. مائک پہ پڑھ رہا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں. ساتویں امام کا قاتل ہارون رشید. آٹھویں امام کا قاتل مامون رشید. نویں امام کا قاتل معتمد باللہ. 10ویں امام کا قاتل معتجز باللہ. 11ویں امام کا قاتل معتمد باللہ. یہ ہیں ہمارے اماموں کے قاتل. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ مزاج قرآن ہے، یہ اصول شریعت ہے، یہ مزاج دین ہے، یہ مزاج قرآن ہے. قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو قرآن میں صرف ذکر آدم نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک؟ قرآن میں صرف ذکر آدم نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ قرآن نے آدم کا ذکر کیا ہے وہیں پہ ابلیس کی شرارت کو بھی بیان کیا ہے. جہاں پہ ابراہیم کا ذکر کیا ہے وہیں نمرود کے چہرے سے نقاب بھی ہٹائی ہے. جہاں موسیٰ کی فضیلت کو بیان کیا ہے وہیں پر فرعون کا بھی چہرہ دکھایا ہے. تو جب اصول دین اور مزاج شریعت یہ ہے کہ صرف اچھوں کا نہ بتاؤ بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ اچھوں پہ ظلم کرنے والا کون تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا بھی ذکر ہو اور قاتل زہرا کو چھپا دیا جائے؟ صلوات محمد آل محمد. اچھوں کا ذکر ہوگا تو اچھوں پر جو بروں نے ظلم کیا ان کے بھی چہرے سے نقاب ہٹائی جائے گی. یہ کہہ کر کے دامن نہیں بچایا جا سکتا کہ جو گزر گیا اسے ہر سال دہرانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہر سال آپ کیا ضرورت ہے کہ محرم آئے تو یزید پہ بھی لعنت اور اس پہ بھی لعنت اور اس پہ بھی لعنت اور اس پہ. بھائی واقعہ گزر گیا 1400 سال پہلے ہوا تھا. جس نے پورا کیا ہے اس سے اللہ سمجھے گا، اللہ فیصلہ کرے گا.
ہم تو بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ جو گزر گیا اسے دہرانے کی ضرورت کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اسی پر متفق ہو جائیے کہ جو گزر گیا ہے اسے بھول جاؤ، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات، واقعہ غدیر، واقعہ ثقیفہ، واقعہ حادثات شہادت رسول اللہ، شہادت امام حسن، شہادت مولا حسین، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ بی بی ہاجرہ نے شیطان کو 4000 سال پہلے پتھر مارا تھا۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بی بی ہاجرہ نے شیطان کو 4000 سال پہلے پتھر مارا تھا، تم آج تک جا جا کر مار رہے ہو۔ بے وقوفو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں مکے کا ابلیس یاد ہے، شام کا ابلیس یاد نہیں ہے؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ، خدا آباد و شاد رکھے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ۔ تمہیں مکے کا شیطان یاد ہے، شام کا ابلیس یاد نہیں ہے؟ شیطان شیطان ہوتا ہے جہاں کا بھی ہو، اور شیطان پر لعنت کرنا مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ میں نے آسان لفظ کہا تھا، شیطان پر لعنت کرنا، کل بھی میں نے آپ کی سماعت کے حوالے کیا تھا کہ ہر چیز قرآن سے مانتے ہو تو قرآن نے جھوٹوں پر لعنت بھی کی ہے، اور یہ سچے ہیں۔ ان سچوں کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر لعنت ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ کیجئے، نہ کیجئے، نہ کیجئے، نہ کیجئے، نہ کیجئے۔ میں آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں، جس نے لعنت اپنی مرضی سے کی ہے وہ چھوڑ دے، جس نے قرآن کی مرضی سے کی ہے وہ کبھی نہ چھوڑے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ لعنت جھوٹوں پر یہ حکم قرآن ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ جو حسن جیسے امام کا قاتل ہو۔ اور کیا کہنے، بس آخری بات گفتگو سمٹ جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ انکار اس لیے ہوا کہ امت نے محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانا۔ اگر نبی کو پہچان جاتی دنیا تو نہ علی کا انکار کرتی، نہ حسن کا انکار کرتی، نہ حسین پر ظلم ہوتا، نہ فاطمہ پہ ظلم ہوتا۔ وجہ یہ ہوئی کہ امت نے محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، اسے اپنے جیسا سمجھ لیا کہ جتنی دیر وحی ہو رہی ہے اتنی دیر بس آخری بات ہے، گفتگو سمٹ رہی ہے۔ حالانکہ سورہ یونس نے کیا کہا؟ میں وحی کرتا ہوں جو، بات بھول تو نہیں گئے، میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہو۔ سورہ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے پیغمبر، انہوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی ہے۔ یعنی پیغمبر کا ہاتھ ہے دست توحید۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، پیغمبر کا ہاتھ ہے دست توحید، محمد کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ؟ ان الذین، یہ سورہ فتح ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے۔ تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے دست توحید، تو اب ان ہاتھ سے یہ جو بھی کرے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بھائی پیغمبر کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ، تو اس ہاتھ سے یہ جو بھی کرے گا گویا اس نے نہیں کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ اس ہاتھ سے کسی کو اٹھائے تو اس نے اٹھایا، اور اشارے سے کسی کو بھگائے تو اس نے بھگایا۔ صلوات محمد آل محمد۔ مولا آباد و شاد رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔
اس کا ہاتھ خدا کا، دست خدا ہے۔ اور آسان کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، سورہ انفال، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ جو کنکڑیاں آپ نے ماری ہیں یہ آپ نے نہیں، میں نے ماری ہیں۔ اور آسان کرتا ہوں سورہ تکویر، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی چاہتے ہیں جو مشیت کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور آسان کرتا ہوں سورہ نجم، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ تو نطق ہی نہیں کرتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ سارے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، طلاب کرام تشریف فرما ہے جن کی آیات پہ قرآن پہ نظر ہوتی ہے۔ عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ شرف اللہ نے پورے قرآن میں کسی نبی کو نہیں دیا۔ کہیں پہ قرآن نے نہیں کہا کہ آدم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یا نوح کی آنکھیں میری آنکھیں، یا موسیٰ کی زبان میری زبان ہے۔ قبلہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، لسان اللہ نہیں ہے۔ میں نے بڑا عجیب لفظ کہا تھا، خدا کی قسم، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، لسان اللہ نہیں ہے۔ تو یہ شرف اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ شرف اللہ نے صرف میرے نبی کو دیا۔ یعنی اللہ نے اصول یہ بنایا کہ اے میرے پیغمبر، ہاتھ تمہارا ہوگا حرکت میری ہوگی، دل تمہارا ہوگا چاہت میری ہوگی، کام تمہارا ہوگا نام میرا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی بیان میرا ہوگا۔ میں نے کہا معبود، کسی نبی کے جسم پر اتنے پہرے تو نہیں بٹھائے جتنے پہرے میرے نبی کے جسم پر بٹھائے۔ اس کے ہاتھوں پہ وحی کا قبضہ، اس کے دل پہ وحی کا قبضہ، اس کی زبان پہ وحی کا قبضہ۔ آخر اتنا قبضہ بٹھایا کیوں؟ آواز قدرت ہے کہ تم سمجھے نہیں، ایک وقت آئے گا میرا یہ حبیب ایک میدان میں اپنے حبیب کو اسی ہاتھوں سے اٹھائے گا، اسی زبان سے بولے گا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں اللہ زمانے کو بتا رہا ہوں کہ قدیر میں علی کو محمد نے نہیں، میں نے اٹھایا۔ صلوات محمد آل محمد۔ اس کا ہاتھ دست خدا ہے، اس کی زبان زبان خدا ہے۔ اس ہاتھ سے میرا نبی جو کرے وہ حکم الہی کے تحت۔ اس زبان سے یہ جو بولے، اس نے نہیں بولا، اس نے بولا۔ تو جس زبان سے اس نے بولا ہوگا کہ جو اس سے حسن سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ زمانے میں رضی اللہ جتنا چاہو بن جاؤ، رضی اللہ ہر ایک بنی نہیں سکتا۔ جو فاطمہ سے محبت کرے اس سے خدا راضی ہے، جو علی سے محبت کرے اس سے خدا راضی ہے، جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرے اس سے خدا۔ میں نے کہا نا، اگر محمد کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر ان ہستیوں کا انکار کبھی نہ ہوتا۔ آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ 1.25 لاکھ نبوتیں آئی دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت بشر، بشریت کی ہدایت کے لیے۔ اور اللہ نے ہر قوم، ہر قبیلے، ہر خطے میں کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا تاکہ کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی خطہ ہادی سے خالی نہ رہے، تاکہ روز محشر کسی کے پاس عذر نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ لہذا ہر خطے میں اور ہر خطے میں اور ہر قبیلے میں، ہر قوم میں اللہ نے اپنا ایک ہادی بھیجا تاکہ بروز محشر جب بلایا جائے تو ہر قوم کو اس کے ہادی کے ساتھ بلایا جائے، ہر قوم کو اس کے گواہ کے ساتھ بلایا جائے، تاکہ اس قوم کا گواہ گواہی دے کہ میری قوم کیسی ہے،
تو روز محشر ہر قوم کو اس قوم کے ہادی کے ساتھ بلایا جائے گا، اس قوم کے رہبر کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، اس قوم کا جو گواہ ہوگا ہادی، اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ گواہیاں ہو چکی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آگے بڑھیں گے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، امت کی گواہی دے دی۔ آواز قدرت ہے نبیوں ٹھہرو، رکو، آگے کہاں بڑھ رہے ہو؟ پروردگار کام تو ہو گیا، ہم نے امت کی گواہی دے دی۔ آواز قدرت ہے کہ رک جاؤ، تم نے امتوں کی گواہی دی ہے، تمہارا گواہ کہاں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیغمبر، وہ زمان، وہ وقت ایسا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور آپ کو پوری کائنات پہ گواہ بنائیں گے۔ یعنی میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا گواہ ہوگا، ہر نبی امت کی گواہی دے گا، میرا نبی نبیوں کی گواہی دے گا۔ توجہ کیجئے گا، خدا کے توجہ کیجئے گا۔ صحیح بخاری کی یہ لفظ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بارگاہ رسالت میں آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ میری گواہی دے دیں، میری گواہی دے دیں، میری گواہی دے دیں۔ یعنی محشر کے میدان کا منظر کیا ہوگا؟ جب تک میرا نبی نہ بولے 1.25 لاکھ نبوتیں کھڑی رہیں۔ آخری بات ہے، پہنچ گئی تو پہنچ گئی، نہ پہنچی تو میرا اپنا مقدر ہے۔ 1.25 لاکھ نبوتیں کھڑی رہیں، میرا نبی بولے تو یہ سارے آگے بڑھیں۔ یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس انتظار میں ہے کہ محمد بولے، محمد کے بولنے کے منتظر 1.25 لاکھ نبوتیں ہوتی ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں کہ جب عید کا دن تھا، مدینے کی گلی تھی، محمد سواری تھے اور کاندھے پہ حسن بیٹھے تھے اور ہاتھ میں زلف رسالت تھی، اور حسن کہتے تھے نانا ادھر، محمد ادھر، نانا ادھر، محمد ادھر، نانا ادھر، محمد ادھر۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ادھر جائے جدھر محمد بولے، محمد ادھر جائے جدھر حسن بولے۔ صلوات محمد آل محمد۔ جو دوش رسالت کا سوار ہو، جس کے ہاتھوں میں زلف رسالت ہو، جس کا نام خالق رکھے، جو کائنات میں حسن بن کر آئے، وہ فاطمہ کا لال ہے۔ سورہ کوثر کی دکھتی ہوئی تصویر کا نام ہے حسن۔ جنہوں نے اس لفظ میں مجھے داد دی ہے ان کا شکریہ۔ سورہ کوثر کی دکھتی ہوئی تفسیر کا نام ہے حسن ابن علی۔ عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی، منزل ختم ہوئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر یہیں سے آغاز ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور حقیقت قاہرہ ہے کہ جن کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں، جس دروازے پر پیغمبر رک کر سلام کرتے تھے، موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ بیٹے کے سامنے باپ مر جاتا ہے، باپ کے سامنے بیٹا دم توڑ دیتا ہے، ماں کے سامنے اولاد مر جاتی ہے، بچوں کے سامنے ماں دم توڑ دیتی ہے۔ موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازہ بھی ہر گھر سے نکلتا ہے، لیکن غریب سے غریب کے گھر سے جنازہ نکلے تو بڑی شان سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ جانے امت نے اس خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ جب بھی اس گھر سے کوئی جنازہ نکلا، وہ جنازہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بن گیا۔ زمانے کو خبر نہ ہوئی کہ کیسی قیامت کی رات کل گزر گئی اور کیسا قیامت کا دن گزر گیا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوئے،
اس نبی کے شہادت کی تاریخ گزر گئی، اس حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی جسے پیغمبر اپنی زبان چساتے تھے، جسے اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کہا نا، موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایسا گھر دیکھا کہ جس کے گھر میں بیٹی کے باپ کی موت ہو جائے اور بیٹی سے محلے والے کہیں کہ رونا نہیں، تمہارے رونے کی آواز ہمیں اذیت دیتی ہے۔ زمانے نے کسی باپ کا ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ باپ مر جائے اور بیٹی 3 دن تک منتظر رہے کہ اب کوئی آئے مجھے میرے باپ کا پرسا دے۔ مقدر تھا فاطمہ کا، محمد مصطفیٰ جیسا باپ، فاطمہ جیسی بیٹی، 3 دن کے بعد امت کو فرصت ملی، پرسہ دینے کے لیے نہیں آئی امت، کوئی آگ لے کر آیا، کوئی لکڑیاں لے کر آیا اور آ کر کہتا تھا فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو، ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ذرا سوچئے گا کہ جس دروازے پر کل تک پیغمبر دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے، اس دروازے کو امت نے آگ لگا دی۔ قیامت کی تاریخ گزر رہی ہے، خدا کی قسم یہ تاریخیں جو گزر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ تاریخ گزر رہی ہے کہ جب زہرا یتیم ہوئی ہے، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اللہ جانے باپ کا سایہ کے اٹھنے کا کیسا غم تھا کہ زہرا جیسی صابرہ کے لفظ نکلے صبت علیہ مصائب اللہ ورنہ۔ بابا آپ کے جانے کے بعد جو مصیبت مجھ پر توڑ دی گئی، وہ دن کے اجالے پر پڑتی تو رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے۔ بس 2 جملے ہیں، گفتگو سمٹ گئی ہے تاکہ دونوں بات بالکل مل جائے۔ نجف اشرف میں ایک بہت بڑا آیت اللہ بڑے بڑے خطیب تھے، ممبر رئیسی پہ بیٹھ کر کے مجلس خطاب کرتے تھے۔ خواب میں عجیب و غریب خواب دیکھا کہ یہی میرا مولا حسن تشریف لایا اور آگے کہا تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ آخری بات ہے، گفتگو سمٹ گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا زندگی گزر گئی، آپ کے مصائب پڑھتے پڑھتے کہا نہیں وہ مصائب پڑھ کہ جس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے۔ آخری جملہ ہے، سمجھ گئے تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، وہ مصائب پڑھ کے جس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ مولا سارے مصائب پڑھتا ہوں، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر نکلے، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کا جنازہ گھر سے نکلا تو سفید کفن میں نکلا، قبرستان سے پھر پلٹا تو کفن لال ہو چکا تھا۔ مولا نے کہا وہ مصائب پڑھ جو میرا کلیجہ چھلنی کرتا ہے۔ مولا وہ کون سا مصائب ہے؟ آواز دی وہ مصائب جو مجھے قبر میں بھی رلاتا ہے۔ وہ مصائب وہ ہے کہ وہ مدینے کی گلی تھی جس میں ہمارا گھر تھا اور اس گھر میں میری ماں فاطمہ تھی اور مسلمانوں نے گھر کے دروازے میں آگ لگائی اور مکے کے بدماش لات سے چلے ہوئے دروازے پر دھکا دے رہے تھے۔ میری ماں فاطمہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکتی تھی، یا چلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرا، میری ماں دروازے کے نیچے آئی، یا ایک ملعون نے دستہ شمشیر سے میری ماں کی پسلی پر ایسا حملہ کیا، یا فاطمہ کی آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا فاطمہ غریب ہو گئی۔